اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ ہمارا موضوع ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات، ایک ایسا موضوع جو 7 دہائیوں سے برصغیر کی سیاست اور سلامتی کے ایجنڈے کا محور بنا ہوا ہے۔ کچھ قائدین کے مطابق کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ محض سرحدی یعنی بارڈر ایشو نہیں ہے، بلکہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کشمیر کا مسئلہ محض یعنی صرف سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ اور کچھ قائدین مانتے ہیں کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے بھارت کا کردار پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کا کردار پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ یہ دونوں جملے متنازع ضرور ہیں، لیکن انہی میں وہ حقیقت چھپی ہے جو پاکستان اور انڈیا تعلقات کو ہمیشہ کشیدگی اور عدم اعتماد کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ 1948، 1965 اور 1971 کی جنگوں سے لے کر کارگل کی جھڑپ تک، سندھ طاس معاہدے 1960 سے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی تک، تعلقات کا یہ سفر کبھی تعاون تو کبھی تصادم کی شکل اختیار کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ آج پاکستان کے ٹاپک میں پڑھیں گے فرام پارٹیشن ٹو پریزنٹ۔ تو اس میں جو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا ہسٹوریکل، اسٹریٹجک اور اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈائمینشنز آف دیز ریلیشنز۔ اس کے پاس پاکستان کے CSS کے امیدواروں کے لیے یہ سوال ہے کہ یہ موضوع اتنا ضروری کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سوال یہ بار بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ ریلیشن جو پہلا ہے وہ ہے کریٹیکلی ایگزامن دا کشمیر ڈسپیوٹ ایز دا کور ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہ کب آیا؟ یہ CSS 2023 کے پاک افیئر میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈسکس دا ریووکیشن آف آرٹیکل 370 بائی دا انڈیا اینڈ اٹس امپلیکیشن فار پاکستان۔ یہ کرنٹ افیئر کے 2024 میں پوچھا گیا تھا۔ تو یعنی یہ صرف امتحانی سوالات نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ اور خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے دروازے ہیں۔ یعنی پاکستان انڈیا کو سمجھنے کے لیے یہ خارجہ پاکستان کی فورن پالیسی کو سمجھنے کے دروازے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم پاکستان بھارت تعلقات کو ان ڈومینز میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹائم لائن آف پاکستان انڈیا ریلیشنز، کہ پاکستان کے کب تعلقات ٹھیک تھے، کب خراب تھے، کب جنگیں ہوئیں، کب وہ پیس معاہدے ہوئے، وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کور ایشوز اور ایریا آف کاپریشن، کہ انڈیا اور پاکستان میں کور ایشوز کیا چل رہے ہیں اور ایریاز اور کارپوریشنز کیا ہیں، کہ آپس میں ان کی کارپوریشنز ہیں۔ اس کے بعد اسٹریٹجک اور سیکورٹی ڈیمینشن دیکھیں گے، ان کی جو آپس میں تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک کتنے اور سیکورٹی ڈیمینشن میں کہاں تک آپس میں ان کا لنک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ پیس ایفرٹس کون سی کی گئی اور ان کو کیسے مس کیا گیا۔ جیسے وہ اطر واجپئی صاحب نے چھوٹی بس سروس چلائی تو ساتھ ہی کارگل شروع ہو گئی۔ اس طرح ہم دیکھیں گے کون کون سے پیس ایفرٹس ہوئیں اور کیسے ان کو مس کیا گیا۔ اس کے بعد کانٹینٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے جو آرٹیکل 70 کی ریووکیشن کے بعد ہوئے، اور فیوچر پروسپیکٹس کیا ہیں پاکستان انڈیا کے ریلیشن کے، کہ جو ابھی ہم الائنسز چینج ہو رہے ہیں تو ان میں ان کی پروسپیکٹس کیا ہیں، کہ حالات مزید بہتر ہو سکتے ہیں یا امپروو ہو سکتے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کشمیر سب سے مین ایشو پاکستان اور انڈیا میں ہے، وہ ہے کشمیر ایشو۔ تو اس پہ ہم پاکستان کا آفیشیل سٹینس دیکھیں گے کشمیر پر کیا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کا بھی دیکھیں گے انڈیا کا کیا سٹینس ہے کشمیر ایشو پر۔ اس کے بعد ریجنل اینڈ گلوبل اپلیکیشن اور خاص ریلیشن کے پاکستان اور انڈیا کے خاص ریلیشن کی وجہ سے کیا ایشوز آ رہے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں پاکستان انڈیا کے ریلیشن میں کی چیلنجز کون کون سے ہیں، اور انڈیا کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہ کس طرح اس ریلیشنز کو مزید خراب کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گورنمنٹ آف پاکستان نے کون کون سی پالیسیز اختیار کی ہیں تاکہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کو امپروو کیا جا سکے، اور گلوبل کیس اسٹڈیز دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے جو اس طرح کے تعلقات ہیں آپس میں وہ آپس امپروو ہوا کہ کس طرح نے اپنے آپ کو امپروو کیا۔ جیسے فرانس اور جرمنی کے ریلیشن شپ ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے ہمسائے والے ہیں، دونوں ورلڈ وار 2 میں جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن ابھی ان کے آپس میں اچھے حالات وہ ہیں، اچھے ریلیشن شپس ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، تو وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، گلوبل کیس اسٹڈیز ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے، پاکستان کو کون کون سی اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔ اور اینڈ پہ ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہارش ریلیشنز موونگ ٹوورڈ نیوکلیر وار، کہ جو پاکستان کے جو ہارش ریلیشنز ہیں تو وہ کس طرح نیوکلیر وار کی طرف شفٹ کر رہے ہیں پانی کی وجہ سے۔ لیکچر کے اختتام پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ موضوع نہ صرف امتحان کے لیے اہم ہے بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی بنیاد ہے۔ لیکچر کے اختتام پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ موضوع نہ صرف امتحان کے لیے اہم ہے بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے لیے بنیاد ہے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اب ہمارے چینل دا لرنرز گروپ کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اگر ویڈیو آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے کولیگس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ، کیونکہ آج آپ کے کولیگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس ویڈیو کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اب ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کون سے ٹاپک پر نیکسٹ ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اس میں مزید کون کون سی امپرومنٹس کی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے ہے روٹڈ ان پارٹیشن آف 1947 اینڈ انریزالوڈ کشمیر ڈسپیوٹ۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بر صغیر کی تقسیم 1947 سے جڑے ہوئے ہیں۔ تقسیم کے وقت سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ کشمیر کا حال طلب تنازع تھا، جو آج تک دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا مرکز ہے۔ کشمیر کی حیثیت صرف ایک زمینی تنازع نہیں بلکہ بر صغیر کی سیاسی اور نظریاتی اختلافات کا عکس ہے، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت طے کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت نے اب تک 4 جنگیں لڑی ہیں: 1947، 1965، 1971 اور 1939 کی کارگل وار۔ ان جنگوں نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو مزید مجروح کیا ہے اور دشمنی کو گہرا کیا ہے۔ خاص طور پر 1971 کی جنگ نے پاکستان کے وجود کو ہی بدل دیا جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر الگ ہو گیا۔ بوتھ آر نیوکلیئر آرم اسٹیٹس۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ بھارت نے پہلا ایٹمی تجربہ 1974 میں کیا، جبکہ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کو متوازن کیا۔ اس پہلو نے پاکستان بھارت تعلقات کو عالمی سطح پر غیر معمولی اہمیت دی، کیونکہ کسی بھی تنازع کا اثر پورے خطے کی سلامتی پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیئر وار ملک ہیں، تو کسی ایک نے بھی اگر نیوکلیئر استعمال کر دیا تو سارے ساؤتھ ایشیا کو، پورے ایشیا پہ امپیکٹس ہوں گے۔ اور چوتھا ریلیشن آکسلیٹ بٹوین کنفلکٹس اینڈ کارپوریشنز۔ یہ تعلقات ہمیشہ تصادم اور تعاون کے درمیان جولتے رہے ہیں۔ آکسلیٹ یعنی جولتا آگے پیچھے ہونا، آکسلیشن موشن ہوتی ہے۔ کبھی لاہور ڈکلیریشنز اور کمپوزٹ ڈائیلاگ جیسے اقدامات نے امید پیدا کی، تو کبھی کارگل جنگ، ممبئی حملے اور سرجیکل اسٹرائکس نے دشمنی کو بڑھایا۔ یعنی دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ غیر یقینی اور نازک صورتحال میں رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 ریووکیشن ویسٹرن اسٹائز کے جو انڈیا نے 2019 میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کو منسوخ یعنی ریووکیٹ کر دیا۔ اس اقدام نے تعلقات
کو نئی سطح پر خراب کیا اور پاکستان نے اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی قرار دیا۔ ریلیشن امپیکٹس ریجنل سیکیورٹی اینڈ سارک کارپوریشنز۔ پاک اور بھارت کے تعلقات کا اثر صرف دو طرفہ سطح تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے پر پڑتا ہے۔ ان کی کشیدگی ساؤتھ ایشیا کی سلامتی، اکنامک کوآپریشن اور سارک جیسے پلیٹ فارم کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ جب تک دونوں ممالک اپنی بنیادی تنازعات حل نہیں کرتے، خطے میں پائیدار امن اور ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا شارٹ انٹروڈکشن جو آپ 1 یا 1.5 پیج پر لکھیں گے، اور اس میں آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، کون کون سی جنگیں لڑی ہیں، کب ٹیسٹ کیے ہیں، ریلیشنز کیسے آگے پیچھے ہوئے ہیں، کبھی پازیٹیو اور کبھی نیگیٹو ہوتے رہے ہیں، آرٹیکل ریووکیشن نے کس طرح حالات کو خراب کیا ہے، اور ریلیشنز جو ہیں امپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپس میں سے ایک دوسرے کو امپیکٹ نہیں کرتے بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کو امپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کوٹیشنز کی طرف۔ سب سے پہلے آفیشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہ پاکستان پرائم منسٹر عمران خان نے 2019 میں کہی تھی، ان کے مطابق ریووکنگ آرٹیکل 370 از دا illegal انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ UNC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی یعنی ریووکنگ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ ابھی میں نے لیکچر میں انٹروڈیوس کرائی ہے کلر سکیم، تاکہ آپ کو سمجھنے میں یہ گرین کلر بتا رہا ہے کہ یہ آفیشیل ہے، کیونکہ پاکستان کا جو کلر ہے سرکاری کلر وہ گرین ہے، تو اس لیے میں نے گرین کلر دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں دماغ پہ، یعنی جو کلر ہوتے ہیں وہ جلدی آپ کے دماغ میں اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ان کو اب جو یہ سلائڈ ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے کلرفل سکیم میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ نمبر 2 کا ہے فورم منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا، پیس ود انڈیا از پاسبل اونلی ود دی فیئر ریزولوشنز آف کشمیر۔ بھارت سے امن صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کشمیر کا منصفانہ یعنی فیئر حل نہیں نکلتا، ریزولوشن ہوتا ہے فیئر ریزولوشن کہتے ہیں منصفانہ تقسیم یا حل، تب تک بھارت سے تعلقات پاسبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2022 میں کہا تھا، We support direct dialogue between India and Pakistan on Kashmir issue. We support direct dialogue between India and Pakistan on Kashmir. ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ امریکی محکمہ وہ کہتے ہیں محکمہ خارجہ نے کہا تھا، فارن ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا۔ یہ تو آپ کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں سے آپ کی کوئی بھی اپنے پیپر کے سٹارٹ میں اینڈ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی آ جاتی ہیں الارمنگ رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلی ہے یہ الارمنگ رپورٹس ہے نا، خطرناک ہے، اس لیے اس کو ہم نے ریڈ کلر دیا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس 2022 کے مطابق پاکستان لوزز یعنی ضائع کر دیتا ہے $20 بلین اینولی ڈیو ٹو ٹریڈ سسپینشن ود انڈیا۔ پاکستان loses $20 بلین اینولی ڈیو ٹو ٹریڈ سسپینشن ود انڈیا۔ بھارت سے تجارت بند ہونے کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ $20 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری رپورٹ ہے وہ ہے ورلڈ بینک کی 2018 کے مطابق ساؤتھ ایشیا کوڈ گین $67 بلین اینولی with open trade. Pakistan and India shares 80%. South Asia could gain $67 billion annually
with open trade. Pakistan India shares 80%. جو تیسری رپورٹ ہے وہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل 2021 کے مطابق over 90,000 Kashmiris killed or / disappeared since 1989. ایمنسٹی انٹرنیشنل 2021 کے مطابق 1999 کے بعد سے اب تک 90,000 سے زائد کشمیری مارے گئے یا لاپتہ ہوئے. تو یہ رپورٹس اب جہاں آپ کو آسانی لگے گی یہاں استعمال ہو سکتی ہے. اگر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تجربہ جائے تو آپ ورلڈ کوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر جو نیچے انڈیا کے ظلم یا مظالم آپ ایکسپلین کر رہے ہو تو آپ یہ کوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں، یہ رپورٹ استعمال کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی 2 رپورٹ، 3 میں سے 2 یا 1 رپورٹ یاد ہوئی ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ ریویژن بھی ہوتی جائے. آپ صرف سنیں ہی نہیں بلکہ ٹائپ بھی کریں جس سے آپ کے دماغ کو میمورائز ہوتا جائے گا ڈیٹا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائپ کر لی ہوگی، کمنٹ کر دیں. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائم لائن آف پاکستان انڈیا ریلیشنز. پاکستان بھارت تعلقات کا سفر 1947 سے آج تک جنگوں، تصادم اور ناکام امن کوششوں کی تاریخ ہے. یہ تعلقات کبھی بھی مستقل امن کی جانب نہیں بڑھے بلکہ ہر دہائی میں نئے تنازعات نے پرانے زخم ہرے کیے. کشمیر جنگیں، ایٹمی ہتھیار اور مسلسل دہشت گردی نے خطے کو مسلسل کشیدگی میں رکھا. تو سب سے پہلے وہ ٹائم لائن ہے وہ لکھتے ہیں 1947 to 1955 Partitions and Early Conflicts. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا آغاز تقسیم کے فوراً بعدی تنازعات سے شروع ہوا. مسئلہ کشمیر پہلی جنگ جو 1947 سے 48 کا باعث بنا، جب بھارتی فوج نے کشمیر میں داخل ہو کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود رائے شماری کی مخالفت کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی مخالفت کی. تو اس کے لیے جو آپ ایک فیکٹ نوٹ کر لیں، آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریوولوشن نمبر 47. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریوولوشن نمبر 47 called for a plebiscite in Kashmir which India never implemented. تو اس کا پہلے بتایا کہ جنگ شروع ہوئی، پھر وہ کیسے حل ہوئی. نمبر دوسری ٹائم لائن ہوتی ہے وہ ہے 1957 to 1965 رائزنگ ٹینشنز. اس دور میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ یعنی خراب ہوئے. بھارت نے 1956 میں کشمیر کو آئینی طور پر اپنا حصہ بنایا جس پر پاکستان نے شدید رد عمل دیا. بارڈر کلیشز ہوئے. 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا لیکن اعتماد سازی میں ناکام رہا. اس فیز کا جو مین امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی، لیکن اعتماد سازی میں ناکام رہا. 1965 میں دونوں ممالک کے تعلقات مکمل طور پر بگڑ گئے اور باقاعدہ جنگ چھڑ گئی. 1965 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مکمل طور پر بگڑ گئے اور باقاعدہ جنگ چھڑ گئی. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. بائی دا 1965 both states spend nearly 70% of their budget on defense. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے. بائی 1965 both states spent nearly 70% of their budgets on defense. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ نے کہا تھا کہ 1965 میں دونوں ممالک نے اپنا 70% بجٹ ڈیفنس پہ لگایا تھا، یعنی خرچ کیا تھا.
نمبر جو تیسرا فیز آتا ہے وہ ہے 1965 to 1971 فرام وار ٹو ڈسممبرمنٹ۔ 1965 کی جنگ نے تعلقات کو مکمل طور پر منفی رخ دیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے حالات کو استعمال کرتے ہوئے 1971 میں علیحدگی کی حمایت کی۔ بھارتی مداخلت اور مفتی بانی کی بیک اپ کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کو انڈیا کی حمایت کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کو مکمل بنایا۔ یہ دور پاکستان کی تاریخ کا سب سے المناک دور تھا جس نے دونوں ممالک میں شدید دشمنی کو جنم دیا۔ تو اس پہ جو مین آپ کوڈ استعمال کر سکتے ہیں وہ اندرا گاندھی نے کہا تھا، جب یہ کیمرے میں لکھیں گے تو آپ یہ کوڈ کر لیں۔ آپ اندرا گاندھی نے کہا تھا ٹوڈے وی ہیو سنک یعنی ڈبو دی ہے دا ٹو نیشن تھیوری۔ ٹوڈے وی ہیو سنک جو تیسری فارم میں سنک کہتے ہیں ڈبو دینا۔ ٹوڈے وی ہیو سنک دا ٹو نیشن تھیوری، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا۔ جو چوتھا فیز ہے وہ ہے 1972 to 1988 شملہ سیاچن۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا جس میں دونوں ممالک نے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر اتفاق کیا۔ شملہ معاہدہ ہوا جس میں دونوں ممالک نے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر اتفاق کیا، تاہم یہ معاہدہ بھی دیر بعد امن نہ لا سکا۔ 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کر لیا جس سے مزید حالات خراب ہوئے۔ یہ دور امن کی بجائے محدود اعتماد اور بار بار ٹوٹنے والی بات چیت کا آغاز تھا۔ بار بار ٹوٹنے والی بات چیت کا آغاز تھا۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں انڈیا نے کس نے کیا تھا۔ انڈیا لانچ آپریشن میگڈوٹ MEGH میگڈوٹ DOOT میگڈوٹ in 1984 to occupy Siachen Glacier, world highest battlefield. India launched Operation Megadot in 1984 to occupy Siachen Glacier's world highest battlefield. تو نمبر 5 پہ ٹائم لائن جو پوائنٹ ہے وہ ہے 1989 to 1998۔ 1979 میں کشمیر میں مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ 1989 میں کشمیر میں مسلح یعنی جوائنٹ جدوجہد شروع ہوئی جس نے تعلقات کو شدید کشیدگی میں ڈالا۔ بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان اس تحریک کی سپورٹ کر رہا ہے۔ 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک نے ایٹمی پروگرام سامنے آئے۔ 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کے ایٹمی پروگرام سامنے آئے اور 1998 میں بھارت اور پاکستان دونوں نے ایٹمی دھماکے کیے جس سے خطہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر آ گیا ایٹمی جنگ کی دہانے پر آ گیا۔ تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں۔ both India and Pakistan conducted nuclear tests in May 1998 accelerating arms race in South Asia. Both India and Pakistan conducted nuclear tests in May. جو انڈیا نے 14 میں آئی تھنک مئی کو کیا تھا اور پاکستان نے تو 28 مئی کو ٹیسٹ کیے تھے۔ ایکسیلیٹنگ آرم ریس ان ساؤتھ ایشیا۔ جو نمبر 6 پوائنٹ ہے وہ ہے فرام 1999 to 2007 فرام کارگل ٹو کمپوزٹ ڈائیلاگ۔ 1999 میں کارگل جنگ چھڑ گئی جس نے نواز شریف اور واجپئی کی امن کوششوں کو ناکام بنایا، تاہم 2001 کے بعد کمپوزٹ
ڈائیلاگ شروع ہوئے جس میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس دوران بس سروسز اور تجارتی روابط میں کچھ بہتری آئی، لیکن اعتماد کی کمی اور کارگل کی تلخی نے تعلقات کو مکمل بحال نہ ہونے دیا۔ تو اس کے لیے آپ ایگزامپل نوٹ کر لیں کہ لاہور ڈیکلریشن جو واجپئی صاحب نے شروع کی 1999 میں، ایمڈ ایٹ پیس، لاہور ڈیکلریشن 1999 ایمڈ ایٹ پیس بٹ کارگل کنفلکٹ انڈرمائنڈ، یعنی اس کا نقصان ختم کر دیا، انڈرمائنڈ اس کو نقصان پہنچانا۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے وہ ہے 2008 to 2016 ٹیررزم اینڈ سٹیلڈ پیس۔ 2008 کے ممبئی حملوں نے پاک بھارت تعلقات کو مکمل طور پر فریز کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ جو ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، بھارت نے پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کا الزام لگایا، مذاکرات بار بار یعنی کینسل ہوئے۔ 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی حملوں نے تعلقات مزید خراب کیے۔ اس عرصے میں دہشت گردی، سرحدی جھڑپیں یعنی بارڈر کلیشز اور ڈپلومیٹک ایلیگیشن نے امن کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیا۔ تو اس کے لیے جو ایگزامپل ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ 2008 ممبئی اٹیکس killed over 170 people۔ 2008 ممبئی اٹیکس killed over 170 people۔ پاکستان انڈیا blames لشکر طیبہ، India blamed لشکر طیبہ which is India said this is a Pakistan based terrorist group۔ نمبر 8 جو پوائنٹ ہے وہ ہے 2017 to 2025 اس دور میں تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار رہے۔ 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خصوصی اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا، جس پر پاکستان نے شدید رد عمل دیا۔ پلوامہ اٹیک اور بالا کوٹ اسٹرائک نے حالات مزید بگاڑے۔ 2001 کے بعد سے تعلقات عملی طور پر منقطع ہیں، جب سے وہ کشمیر آرٹیکل ہونے کی وجہ سے۔ یہ دور مکمل فریز اور سخت دشمنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس دور کے لیے آپ ایک فیکٹ نوٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے آن اگست 5 2019 انڈیا ریووکڈ آرٹیکل 370 اینڈنگ کشمیر اسپیشل اسٹیٹس۔ اس کے جو ٹائم پیریڈ میں جو ایک مین فیکٹ ہے وہ یہ ہے آن 5 اگست 2019 انڈیا ریووکڈ آرٹیکل 370 اینڈنگ کشمیر اسپیشل اسٹیٹس۔ مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون کون سی ٹائم لائن یاد ہوئی ہے، یا آپ کو کون کون سے پوائنٹس یعنی جو ہسٹوریکل فیکٹس یا پھر کوئی ان سے پوائنٹس یاد ہوئے ہیں، وہ ٹائپ کریں انشاءاللہ، اپنے کمنٹ سیکشن میں نوٹ کریں، ٹائپ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا ہمارا پڑھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ تو آپ اپنے 5 پوائنٹس جو آپ کو ریممبر ہوئے ہیں اس سلائڈ سے وہ ٹائپ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ پوائنٹس ٹائپ کر دیے ہوں گے۔ تو اب یہ ہم کرتے ہیں کوئز کی طرف، شارٹ کوئز ہوگا تاکہ آپ کو ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کون کون سے پوائنٹس یاد ہوئے ہیں یا آپ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے پاکستان اینڈ انڈیا فاٹ دیئر فرسٹ وار آن کشمیر ان۔ پاکستان اور انڈیا نے پہلی جنگ کشمیر کون سی لڑی؟ تو پوائنٹس یہ ہیں
جو آپ کا جواب ہے وہ آپ ہمیں ٹائپ کر کے بتائیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے آپشن سی 1947۔ نمبر 2 پوائنٹ دیکھتے ہیں ایم سی کیو وہ کون سا ہے، وہ ہے وچ ایگریمنٹ واز سائن آفٹر دا 1971 وار، کہ 1971 کی جنگ کے بعد کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو آپشن یہ ہیں، تو آپ پہلے ہمیں بتائیں کہ شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تاشکند ایگریمنٹ ہوا تھا، لاہور ڈکلریشن ہوئی تھی، یا انڈس ٹریٹی ہوئی تھی۔ تو آپ بتائیں اپنا کویشچن ہے کمنٹ سیکشن میں، اور جو ہمارا جواب ہے وہ ہے شگلہ ایگریمنٹ، جس کے پرزنر وار واپسی آئے تھے 90,000 جو پرزنر وار واپسی آئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات وہ شگلہ ایگریمنٹ کیا تھا، تاکہ ہم جو اپنے جو مذاق جو ایشوز ہیں وہ ہم بائی لیٹرل کریں گے، تیسرے تھرڈ میڈیٹر کو نہیں بلائیں گے۔ تو اسی کو وہ انڈیا استعمال کرتا رہا ہے آج تک۔ تو یہ آپ کے ایم سی کیوز کے بعد جو شارٹ کویشچن ہو جاتے ہیں۔ واٹ ٹریگر دا ریووکیشن آف آرٹیکل 317/2029، کہ کیا وجوہات تھیں کہ جو آرٹیکل 370 ریووکیٹ ہوا۔ تو اس کے بارے میں آپ دو لائنز کا شارٹ آنسر دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا سمجھ آئے۔ اس کے بعد رائٹ ڈاؤن 2 consequences آف ٹریڈ سسپینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کہ انڈیا اور پاکستان میں جو ٹریڈ سسپینشن ہوئی ہے اس کے کیا 2 حالات ہیں۔ جو آپ کی وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ رپورٹ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے کہا تھا، ان کے 2 اگر آپ کو یاد ہے تو ٹائپ کر دیں، نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ نیکسٹ آپ پوائنٹس کو اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ کا لیکچر اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ لیکچر کرنے کے بعد آپ کو پاکستان اور انڈیا پر کوئی اور لیکچر سننے کی، نوٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔